آزادی قسط نمبر 30 آزادی قسط نمبر 30 رحمان بابا، طارق اور اس علاقے کے باشندوں نے بہادری اور جرات کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھارتی فوجیوں کو اپنے ساتھیوں کی لاشیں چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ اس کامیابی پر مطمئن ہو کر بیٹھ جاتے۔ انہیں یقین تھا کہ اب اس علاقے پر قیامت ٹوٹنے والی ہے۔ وہ لوگ مورچہ بندی کرنے لگے، جن کے پاس فالتو اسلحہ تھا وہ دوسروں کو دے دیا گیا۔ طارق اور رحمان بابا اس مکان سے نکل آئے۔ گھر سے نکلنے سے پہلے جب اس عورت کو پتہ چلا کہ وہ رحمان بابا ہے تو وہ انگشتے بدندہ رہ گئی۔ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ قدرت نے مجھے آپ کی خدمت کا موقع دیا ہے رحمان بابا، عورت نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ کاش مجھے آپ کی مزید خدمت کا موقع ملتا۔ مجھے خوشی ہے کہ کشمیر نے تم جیسی بہادر اور دلیر بیٹے کو جنم دیا ہے۔ مجھے جب بھی موقع ملا میں تم سے ضرور ملاقات کروں گا بیٹی۔ ویسے بھی میں نے اپنے میزبان کا نام ابھی تک نہیں پوچھا۔ رحمان بابا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ میرا نام ریشم ہے رحمان بابا، عورت نے جواب دیا۔ میرا شوہر اور بیٹا بھی لبریشن فرنٹ میں ہے، وہ کمانڈر رحیم کے ماتحت ہیں اور ان دنوں سوپور میں ہے۔ آفرین ہے، رحمان بابا نے کہا۔ جس قوم میں تم جیسے لوگ موجود ہوں اس قوم کو دنیا کی کوئی قوت شکست نہیں دے سکتی۔ ریشم کی عمر 40 کے لگ بھگ تھی، شادی کم عمری میں ہی ہو گئی تھی۔ اس کا صرف ایک ہی بیٹا تھا جو اس وقت 20 سال کا ہو چکا تھا اور باپ کے ساتھ بھارتی درندوں کے خلاف مجاہدین کی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا تھا۔ ریشم کے گھر سے نکل کر رحمان بابا اور طارق گلیوں میں ہوتے ہوئے سری نگر کے بالائی حصے کی طرف نکل گئے۔ اس وقت پورے شہر میں ہنگامے برپا ہو چکے تھے۔ فوج نے اپنے آدمیوں کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے بے گناہوں کو ظلم و تشدد کا نشانہ بنانا شروع کر دیا تھا۔ وہ دونوں کئی میل کا فاصلہ طے کر کے ڈل اور ناگن جھیل کی دوسری طرف ہری پربت پہنچ گئے۔ اس پہاڑی کی چوٹی پر ایک قدیم قلعہ بنا ہوا تھا۔ اس کے قریب ہی تخت سلیمان اور شنکر آچاریہ مندر بھی تھے۔ یہاں تک پہنچنے کے لیے اگرچہ بل کھاتی ہوئی سڑک تھی، لیکن پیدل آمد و رفت کے لیے لاتعداد پگڈنڈیاں نما راستے بھی موجود تھے۔ اس پہاڑی پر لاتعداد رہائشی مکانات بھی تھے۔ رحمان بابا اب بری طرح ہانپ رہا تھا۔ پہاڑی پر چڑھتے وہ سانس لینے کے لیے کئی جگہ رکے تھے۔ وہ رات کی تاریکی سے بھرپور فائدہ اٹھا رہے تھے۔ اگر دن کا وقت ہوتا تو وہ اتنی آسانی سے یہاں تک نہ پہنچ سکتے۔ آخر کار وہ ایک مکان کے سامنے رک گئے۔ رحمان بابا کے کہنے پر طارق نے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ ایک بوڑھے آدمی نے کھولا تھا۔ پہلے تو وہ طارق کو دیکھ کر کچھ حیران سا ہوا، پھر رحمان بابا کو دیکھتے ہی بری طرح چونک گیا۔ وہ رحمان بابا کو سہارا دے کر فوراً اندر لے گیا۔ رات بھر شہر کے مختلف علاقوں سے فائرنگ اور دھماکوں کی آوازیں سنائی دیتی رہیں۔ طارق حالانکہ بہت تھکا ہوا تھا، لیکن اسے ایک لمحے کی بھی نیند نہ آ سکی۔ وہ بار بار مکان کی چھت پر جا کر شہر کی طرف دیکھنے لگتا۔ جب صبح ہوئی تو اس وقت بھی طارق چھت پر بیٹھا شہر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ طلوع ہوئے سورج کی نرم سنہری کرنوں میں پہاڑ کی چوٹی سے سامنے پھیلی وادی کا منظر بہت دلفریب تھا۔ ہری پربت کے قدموں میں ڈل جھیل، ناگن جھیل، اونچی نیچے گھاٹیوں پر پھیلا ہوا شہر نشاط باغ، شالیمار باغ اور جنوب میں سانپ کی طرح بلکھاتا ہوا دریا جہلم۔ قدرت نے وادی کو حسن کی دولت سے مالا مال کیا تھا، مگر زر اور زمین کی ہوس نے وادی کے حسن کو گہنا دیا تھا۔ شہر کے ایک دو مقامات پر اور وادی میں کئی جگہوں سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ یہ دھواں ان کشمیری مسلمانوں کے گھروں سے اٹھ رہا تھا جنہیں گزشتہ رات پولیس اور فوج کے ہندو بھیڑیوں نے نظر آتش کیا تھا۔ رات بھر کی بھاگ دوڑ سے رحمان بابا کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ اس مکان کا مالک رئیس احمد لبریشن فرنٹ کا ایک سرگرم رکن تھا۔ وہ رات بھر رحمان بابا کے سرہانے بیٹھا رہا۔ صبح ہوت اس نے ایک آدمی کو شہر بھیج کر کسی ڈاکٹر کو بلا کر رحمان بابا کو دکھایا جا سکے۔ وہ آدمی 2 گھنٹوں بعد اکیلا ہی واپس آیا۔ اس نے بتایا کہ پورا شہر بند پڑا ہے، کہیں کوئی دکان نہیں کھلی۔ پولیس اور فوج کے ظلم پر احتجاجی لوگوں نے اپنی دکانیں نہیں کھولی اور سرکاری ملازمین دفتروں سے چھٹی کر کے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر احمد کے گھر چلے جاتے، میزبان نے کہا۔ گیا تھا، اس شخص نے جواب دیا، لیکن گزشتہ رات پولیس ڈاکٹر احمد اور اس گلی سے 3-4 آدمیوں کو پکڑ کر لے گئی ہے۔ اوہ، میزبان گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ میں جا کر پتہ کرتا ہوں، طارق نے کہا۔ بلیوارڈ روڈ پر کے ساتھ ہی میرے ایک دوست کا مکان ہے۔ اعظم نے باقاعدہ ڈاکٹری تو نہیں پڑھی، لیکن وہ باغ میں کئی سال تک ایک ڈاکٹر کے پاس کمپاؤنڈر کی حیثیت سے کام کر چکا ہے۔ چھوٹی موٹی بیماریوں کا تو اسے اچھا خاصا تجربہ ہے۔ میرے دہلی جانے سے پہلے وہ سری نگر آیا تھا۔ ان دنوں یہاں اس کے والد کی دکان تھی۔ میں جا کر پتہ کرتا ہوں، اگر وہ یہیں ہوا تو میرے ساتھ آنے سے انکار نہیں کرے گا، لیکن میرے خیال میں تمہارا باہر نکلنا درست نہیں۔ میزبان نے کہا۔ کیوں؟ طارق نے الجھی ہوئی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ گزشتہ رات یہ ہنگامے تم لوگوں کی وجہ سے ہوئے تھے۔ پولیس اور فوج تمہاری تلاش میں ہوگی، میزبان نے کہا۔ گزشتہ رات جن لوگوں نے ہمیں دیکھا تھا
انہیں ہم نے وہیں ختم کر دیا تھا۔ اب مجھے کون پہچان سکتا ہے؟ میں ضرور جاؤں گا۔ رحمان بابا کی جان مجھ سے زیادہ قیمتی ہے، طارق نے کہا۔ ٹھیک ہے، میزبان نے گہرا سانس لیتے ہوئے جواب دیا۔ اگر تم بضد ہو تو میں تمہیں نہیں روکوں گا۔ چند منٹ بعد طارق گھر سے نکل گیا۔ وہ ایک پگڈنڈی پر چلتا پہاڑی سے اترنے لگا۔ وہ پہاڑی پر سے دیکھ چکا تھا کہ جھیل کے چاروں طرف بلیوارڈ روڈ پر فوجی گاڑیوں اور جیپوں کی بھرمار تھی، لیکن اسے بلیوارڈ روڈ پر آنے کی ضرورت نہیں تھی۔ پہاڑی کے دامن میں پہنچتے ہی وہ دائیں طرف کی سڑک پر مڑ گیا، جس کے دونوں طرف بنگلہ نما مکانات بنے ہوئے تھے۔ چنار کے قداور درخت ان مکانوں پر سایہ کیے ہوئے تھے۔ وہ مکانوں کے سامنے درختوں کے نیچے تیز سے چلتا ہوا ایک دوسری سڑک پر مڑ گیا۔ مطلوبہ گلی تک پہنچنے کے لیے اسے ایک طویل چکر کاٹنا پڑا تھا۔ اس گلی میں مڑتے ہی اس نے بلیوارڈ روڈ کی طرف دیکھا۔ اس سے تقریباً 200 گز دور بلیوارڈ روڈ پر فوجی کھڑے تھے۔ طارق تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اس تنگ سی گلی میں داخل ہو گیا۔ وہ کئی سال بعد سری نگر آیا تھا۔ مطلوبہ گلی میں تو وہ پہنچ گیا، لیکن مکان کی شناخت بھول گیا تھا۔ یوں بھی سرسے میں بہت سی تبدیلی آ چکی تھیں۔ وہ گلی میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ گلی سنسان تھی، کوئی نظر بھی نہیں آ رہا تھا جس سے اعظم کے مکان کے بارے میں دریافت کیا جا سکتا۔ گلی کے وسط میں پہنچ کر وہ رک گیا اور چند لمحے ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ پھر ایک مکان کے دروازے پر دستک دے ڈالی۔ دوسری مرتبہ دستک دینے پر اوپر والے منزل کے کمرے کی کھڑکی کھلی۔ ایک آدمی نے پہلے نیچے دیکھا، پھر دائیں بائیں دیکھنے لگا۔ کون ہو بھائی، کس سے ملنا ہے؟ اس شخص نے پوچھا۔ طارق نے گردن اٹھا کر اوپر دیکھا۔ مجھے اپنے ایک دوست اعظم کی تلاش ہے۔ چند سال پہلے وہ باغ میں ہوا کرتا تھا۔ میں کئی سال پہلے ایک مرتبہ یہاں آیا تھا، لیکن اب مکان کی شناخت نہیں رہی۔ تم ڈاکٹر اعظم کی بات تو نہیں کر رہے؟ اوپر سے پوچھا گیا۔ ہاں وہی، طارق نے جلدی سے جواب دیا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اعظم نے میڈیکل کی باقاعدہ تعلیم حاصل نہیں کی تھی۔ اسے سب کچھ ایک ڈاکٹر کے پاس کام کرتے ہوئے سیکھا تھا، اور باغ میں وہ ڈاکٹر ہی کے نام سے مشہور ہو گیا تھا۔ دائیں طرف کا ایک مکان چھوڑ کر اس سے آگے والا مکان ہے۔ لیکن وہ شخص مزید کچھ کہتے کہتے خاموش ہو گیا۔ لیکن کیا؟ طارق نے پوچھا۔ کچھ نہیں، اس شخص نے کہنے کے ساتھ ہی کھڑکی بند کر دی۔ طارق چند لمحے وہاں کھڑا رہا اور پھر آگے بڑھ کر تیسرے مکان پر ہولے سے دستک دی۔ دوسری بار دستک دینے پر لکڑی کے بھاری دروازے میں 1 مربع انچ کے لگ بھگ ایک چھوٹی سی کھڑکی کھل گئی اور ایک آنکھ اس کھڑکی سے جھانکنے لگی۔ طارق نے تو اس چھوٹی سی کھڑکی کی کھلنے کی آواز سنی تھی اور نہ ہی اس آنکھ کو جھانکتے دیکھا تھا۔ وہ تیسری مرتبہ دستک دینا ہی چاہتا تھا کہ اندر سے ایک لرزتی ہوئی نسوانی آواز سنائی دی۔ کون ہو تم؟ کس سے ملنا ہے؟ میں باغ سے آیا ہوں، اعظم کا دوست ہوں، اس سے ملنا چاہتا ہوں، طارق نے جواب دیا۔ دوسری طرف چند لمحے خاموشی رہی، جیسے کوئی بے ساکھوں کے سہارے چل رہا ہو۔ ایک بار پھر کسی نے دروازے کی اس ننھی سی کھڑکی میں سے جھانک کر دیکھا اور پھر دروازہ کھل گیا۔ آؤ اندر آ جاؤ میرے بھائی، اس نسوانی آواز نے کہا۔ طارق دروازہ پوری طرح کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ آگے ایک مختصر ڈیوڑی تھی اور دروازے کے عین سامنے ڈیوڑی میں ایک آدمی بے ساکھیوں کے سہارے کھڑا تھا، لیکن اس کے ہاتھوں میں آٹومیٹک رائفل تھی جس کا رخ دروازے ہی کی طرف تھا، اور طارق رائفل کی زد میں تھا۔ طارق نے اسے پہچاننے میں دیر نہیں لگائی، وہ اعظم تھا۔ اعظم نے بھی طارق کو پہچان کر رائفل نیچے پھینک دی اور دونوں باہیں پھیلا دی۔ طارق دوڑ کر اس سے لپٹ گیا۔ اسی وقت دروازہ بند ہونے کی آواز سن کر طارق نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ دروازہ بند کرنے والی ایک لڑکی تھی۔ اس کی عمر 16-17 کے لگ بھگ رہی ہوگی۔ وہ دبلی پتلی بے حد حسین لڑکی تھی۔ یہ میری چھوٹی بہن گلنار ہے، اعظم نے کہا۔ اور گلنار، یہ میرا دوست ہے طارق۔ جا ام سے کہو میرا پرانا دوست آیا ہے، کچھ قہوے وغیرہ کا بندوبست کریں، ہم بیٹھک میں جا رہے ہیں۔ یہ تمہیں کیا ہو گیا اعظم؟ طارق نے اس کی ٹانگوں کو دیکھا۔ دائیں ٹانگ گھٹنے کے اوپر سے کٹی ہوئی تھی۔ آؤ بیٹھک میں چلتے، اطمینان سے بیٹھ کر باتیں کریں گے، اعظم نے کہا۔ وہ بیٹھک میں آ گئے اور پھر باتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اعظم نے بتایا کہ سری نگر آنے کے بعد وہ مجاہدین کی ایک تنظیم میں شامل ہو گیا۔ 4 سال تک اس نے بھارتی درندوں کے خلاف بے شمار کارروائیوں میں حصہ لیا۔ پچھلے سال بارہمولہ میں بھارتی فوج کے خلاف ایک چھاپہ مار کارروائی کے دوران اس کے گھنٹے پر گولی لگی تھی۔ اس کے ساتھی اسے اٹھا کر مظفر آباد لے گئے تھے، جہاں ہسپتال میں اس کی ٹانگ کاٹ دی گئی۔ 2 مہینے ہسپتال میں رہنے کے بعد اب وہ بے ساکھیوں کے سارے چلنے پھرنے کے قابل ہوا تو کسی نہ کسی طرح سری نگر واپس آ گیا۔ اب وہ عملی طور پر تو جہاد میں حصہ نہیں لے سکتا، لیکن بیمار مجاہدین کا علاج کر کے اپنے جذبات کی تسکین کر لیتا ہے۔ تمہارے والد اور چھوٹا بھائی کہاں ہیں؟ طارق نے پوچھا۔ والد کا تو 2 سال پہلے انتقال ہو گیا تھا، تو میرا چھوٹا بھائی قاسم اپنا حق مانگنے کے جرم میں سزا بھگت رہا ہے، اعظم نے جواب دیا۔ میں سمجھا نہیں، گاؤں سے اس کی طرف دیکھا۔ قاسم بھی تنظیم کا ایک سرگرم رکن ہے۔
एक हफ्ते पहले श्रीनगर ही में फौज के साथ एक झड़प के दौरान पकड़ा गया था और इस वक्त किसी टॉर्चर सेल में सख्तियां झेल रहा होगा, आज़म ने बताया। उसी वक्त गुलनार कहवा लेकर आ गई। उसके साथ उसकी माँ भी थी, जिसने सर पर स्याह पट्टी ओढ़ रखी थी। उसने तारिक के सर पर हाथ फेरा। वो कूदे बैठी बातें करती रही, फिर गुलनार के साथ दूसरे कमरे में चली गई। आज़म, मैं इस वक्त तुम्हारे पास एक ख़ास मकसद के तहत आया था, लेकिन शायद तुम। वो उसकी टांगों को देखकर खामोश हो गया। कहो, खामोश क्यों हो गए? आज़म बोला। रहमान बाबा को जानते हो? तारिक ने सवाली निगाहों से उस तरफ देखा। कश्मीर में मुजाहिदीन की सबसे बड़ी तंजीम लिबरेशन फ्रंट के सरबराह को कौन नहीं जानता? उनकी सारी ज़िंदगी जिहाद में गुजरी है। सुना गुज़श्ता रात रहमान बाबा और उनके साथियों की फौज की गश्ती पार्टी के साथ झड़प हो गई थी और फिर पूरा शहर हंगामों की लपेट में आ गया। लेकिन तुम रहमान बाबा के बारे में क्यों पूछ रहे हो? आज़म ने कहा। रात को मैं भी रहमान बाबा के साथ था, तारिक ने जवाब दिया। क्या? आज़म उछल पड़ा। रहमान बाबा की तबीयत ख़राब है, पूरा शहर बंद पड़ा है, कोई डॉक्टर दस्तयाब नहीं। यह सोचकर आया था कि तुम्हें साथ ले जाऊंगा, लेकिन। वो खामोश होकर एक बार फिर आज़म की कटी हुई टांग की तरफ देखने लगा। रहमान बाबा ज़ख्मी है क्या? आज़म ने पूछा। नहीं, तारिक ने जवाब दिया। हम लोग कल शाम सुतूर से श्रीनगर आए थे और श्रीनगर में दाखिल होते ही फ़ौज से झड़प हो गई। तुम जानते हो रहमान बाबा बूढ़ा आदमी है, थकन से शायद तबीयत ख़राब हो गई है, रात भर तेज़ बुखार रहा है। रहमान बाबा उम्र के लिहाज से बूढ़ा है, लेकिन उसके अज़ाइम जवान हैं। मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। मुझे कश्मीर के इस अजीम सपूत की खिदमत का मौका मिला है, तो मैं इसे ज़ाया नहीं करना चाहता। आज़म ने कहा। उसके लहजे में एक अजीब सा जोश था। लेकिन तुम मोटरसाइकिल चला सकते हो? आज़म ने उसकी बात काट दी। हाँ, तारिक ने मुफ्त सा जवाब दिया। गली में कासिम की मोटरसाइकिल खड़ी है, तुम मुझे मोटरसाइकिल पर बिठा कर ले चलो। मैं रहमान बाबा का इलाज करूँगा। ये मेरे लिए एक बड़ी सादत होगी और मैं इस सादत से महरूम नहीं होना चाहता। तुम यहीं बैठो, मैं ज़रूरी दवाएं थैले में डाल लूँ। आज़म उठकर बैसाखी के सारे चलता हुआ दूसरे कमरे में चला गया। तारिक खामोश बैठा कमरे की मुख्तलिफ चीज़ों को घूरता रहा। वो आज़म के जज्बा जिहाद से बेहद मुतासिर हुआ था। एक भाई इसी जुर्म में सज़ा भुगत रहा था, खुद वो अपनी टांग से महरूम हो गया था, लेकिन उसके जज्बे और वलवले में कमी नहीं आई थी। आज़म चंद मिनट बाद वापस आ गया। उसे हाथ में कपड़े का एक मैला सा थैला भी लटका रखा था, जिसमें गालिबन दवाएं वगैरह थी। वो तारिक को इशारा करता डेड़ी में आ गया। डेड़ी में स्याह रंग की होंडा मोटरसाइकिल खड़ी थी। अंदर आती तारिक ने गालिबन मोटरसाइकिल पर तवज्जो नहीं दी थी। चाबी मोटरसाइकिल में लगी हुई थी। उसी वक्त गुलनार भी डेड़ी में आ गई। तारिक मोटरसाइकिल को मोड़कर दरवाजे से बाहर ले आया। आज़म भी बाहर आ गया। गुलनार उस वक्त तक दरवाजे में खड़ी रही जब तक वो दोनों मोटरसाइकिल बैठकर वहाँ से रवाना नहीं हो गए। फिर उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। तारिक मोटरसाइकिल को मुख्तलिफ गलियों में घुमाता हुआ उस सड़क पर आ गया जहाँ चिनारों के साए में बंगलों की कतारें थी। उस सड़क पर एक मोड़ घूमते ही पुलिस की एक वैन सामने आ गई। वैन के पिछले हिस्से में 6 मुसल्लह पुलिस वाले सवार थे, जबकि ड्राइवर के साथ पुलिस पार्टी का इंचार्ज बैठा हुआ था। अचानक वैन सड़क पर इस तरह रुक गई कि तारिक को भी मोटरसाइकिल रोकना पड़ी। 3 पुलिस वाले फौरन नीचे उतर आए। उन्होंने तारिक और आज़म पर राइफलें तान ली। पुलिस पार्टी के इंचार्ज भी वैन से उतर आया। नीचे उतरो, नवाबों की तरह मोटरसाइकिल पर बैठे हो, एक पुलिस वाला धाड़ा। आज़म अपने बेसाखियाँ संभाल तो मोटरसाइकिल से नीचे उतर गया, लेकिन वो एक टांग पर अपना वजन तवाज़ुन बरकरार न रख सका और लड़खड़ा गया। तारिक जल्दी से मोटरसाइकिल से उतरा और आज़म को सहारा देकर खड़ा कर दिया। पुलिस पार्टी का इंचार्ज गौर से आज़म की तरफ देख रहा था। फिर उसने एक कांस्टेबल को इशारा किया, जो आगे बढ़कर दोनों की जामा तलाशी लेने लगा, लेकिन उसके पास से कोई काबिल एतराज़ चीज़ बरामद नहीं हुई। इस थैले में क्या है? इंचार्ज ने आज़म के बगल में लटके हुए थैले की तरफ इशारा किया। मेरी दवाएं हैं। आज़म ने थैला कंधे से उतारकर ऑफिसर की तरफ बढ़ा दिया। वो दोनों इस वक्त बड़ी अच्छी अदाकारी कर रहे थे। लगता था जैसे खौफ से उनकी जान निकली जा रही हो। पुलिस ऑफिसर ने थैले में झांका। उसमें दवाओं के अलावा कोई काबिल एतराज़ चीज़ नहीं थी। ऑफिसर ने थैला वापस कर दिया और अपने सिपाहियों को गाड़ी में बैठने का इशारा किया। उसके ख्याल में दोनों ऐसे बुज़दिल नौजवान थे जिनसे किसी तकरीबी कार्रवाई की तवक्को नहीं की जा सकती थी। लेकिन अगर उसे इल्म हो जाता कि लंगड़े के साथ दाढ़ी वाला नौजवान तारिक है, जिसने दिल्ली में तबाही मचा दी थी और जम्मू के करीब उधमपुर की पूरी फौजी चौकी को तबाह किया था, तो उसकी गिरफ्तारी पर इसे न सिर्फ एकदम कैप्टन के ओहदे पर तरक्की दे दी जाती, बल्कि इनामी रकम से उसके बैंक बैलेंस में भी लाखों का इजाफा हो जाता। तारिक और आज़म उस वक्त तक वहाँ खड़े रहे जब तक पुलिस वैन मोड़ घूमकर नज़रों से ओझल न हो गई। वहशी भेड़िए, आज़म बड़बड़ाया। बच गए। अगर उन्हें किसी किस्म का शुबा हो जाता तो धर लिए जाते।
طارق نے موٹر سائیکل سٹارٹ کرتے ہوئے کہا۔ ارے میں یہ ان کی لا دیتا طارق بھائی، اعظم نے کہا۔ لنگڑا ہوا تو کیا ہوا؟ میری یہ بیساکھیں دیکھیے تم نے، یہ بیساکھیں نہیں مشین گنیں ہیں، 1 منٹ میں سب کو بھون کر رکھ دیتا۔ طارق اس کی بات پر چونکہ بجانا نہ رہ سکا۔ یہ حقیقت ہے کہ اعظم کی دونوں بیساکھیں ضرورت کے وقت مشین گنوں ہی کا کام دے سکتی تھیں۔ یہ بیساکھیں اعظم نے مظفر آباد میں خاص طور سے بنوائی تھیں۔ اندر آٹومیٹک رائفلیں تھی اور اوپر کھوکھلے باس چڑھے ہوئے تھے۔ اعظم کے بیٹھتے طارق نے موٹر سائیکل آگے بڑھا دی۔ پہاڑی سڑک پر ایک طویل چکر کاٹتے ہوئے آخرکار مکان پر پہنچ گئے۔ رحمان بابا کو اس وقت تیز بخار تھا اور اس پر نیند بے ہوشی سی کیفیت طاری تھی۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں، اعظم نے رحمان بابا کا معائنہ کرنے کے بعد کہا۔ اس عمر میں قوت برداشت سے زیادہ مشقت نے ان کی حالت کر دی ہے، انہیں 2-3 روز تک مکمل آرام کی ضرورت ہے۔ میں انجیکشن دے دیتا ہوں، بخار اتر جائے گا۔ جب تک رحمان بابا ٹھیک نہیں ہو جائیں گے میں یہیں رہوں گا۔ اعظم نے رحمان بابا کو انجیکشن لگا دیا۔ اس کے کچھ دیر بعد رحمان بابا پرسکون نیند سو گیا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد طارق نے رحمان بابا کی پیشانی کو چھو کر دیکھا تو بخار اتر گیا تھا۔ شام ہونے تک رحمان بابا کا بخار بالکل اتر گیا۔ اعظم نے اسے 2 گولیاں کھلا دی۔ اس بخار نے رحمان بابا کو بالکل نچوڑ کر رکھ دیا تھا، کمزوری بے حد بڑھ گئی تھی۔ طارق کا خیال تھا کہ اب وہ کئی روز تک بستر سے اٹھ نہیں سکے گا۔ رات کا کھانا طارق اور اعظم نے رحمان بابا کے مکان کے اندر کمرے میں بیٹھ کر کھایا۔ ان کا میزبان ہاشم بھی موجود تھا۔ رحمان بابا بھی چارپائی پر تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ ان میں شہر کی تازہ ترین صورتحال پر گفتگو ہو رہی تھی۔ اب تک ملنے والی اطلاعات کے مطابق پولیس اور فوج صوبے سے رحمان بابا اور اس کے ان ساتھیوں کو تلاش کر رہی تھی جنہوں نے کل رات ایک فوجی جیپ اور ٹرک کی تباہی کے علاوہ متعدد فوجیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ تلاشی کا یہ کام اس علاقے سے شروع ہوا تھا جہاں سے رات کو ہنگامے شروع ہوئے تھے اور جہاں آخری مرتبہ رحمان بابا کو دیکھا گیا تھا، اور پھر تلاشی کا سلسلہ پورے شہر میں پھیل گیا۔ پولیس اور فوج اب تک لاتعداد افراد کو گرفتار کر چکی تھی، لیکن وہ رحمان بابا کے ساتھیوں میں سے کسی کا بھی سراغ نہیں لگا سکے تھے۔ یہ سلسلہ کب تک چلے گا رحمان بابا؟ اعظم نے کہا۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ وادی میں حریت پسندوں کی تمام تنظیمیں متحد ہو کر غاصبوں کے خلاف کارروائی کریں؟ ہماری تنظیمیں خود آپس میں دست و گریباں ہیں، ہماری طاقت بکھری ہوئی ہے، یہی وجہ کہ غاصب ہندو ہمیں اپنا غلام بنائے ہوئے ہیں۔ اگر ہماری تنظیمیں متحد ہو جائیں تو غلامی کا یہ توق اتار کر پھینکا جا سکتا ہے اور غاصبوں کو یہاں سے نکلنے پر مجبور بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ تو دکھ ہے کہ ہم میں اتفاق و اتحاد نہیں۔ رحمان بابا نے گہرا سانس لیتے ہوئے جواب دیا۔ اس وقت ہمیں سب سے زیادہ ضرورت آپس کے اتحاد اور اتفاق کی ہے، لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کاٹ رہے ہیں، ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے ہی نہیں دیتے، اور دشمن ہماری اس ناچاقی سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ بھارتی افرید تو ہشت پاک کی طرح پھیل رہا ہے، اعظم نے کہا۔ بھارتی حکومت نے فوج کو مزید وسیع اختیارات دے دیے ہیں۔ 5 نئے قوانین کے تحت، جن میں نیشنل سیکورٹی ایکٹ اور آرمرڈ فورسز اسپیشل ایکٹ قابل ذکر ہیں۔ کشمیر میں فوج کو اتنے وسیع اختیارات مل چکے ہیں کہ وہ جس کو چاہے گولی سے اڑا دے، جس گھر کو چاہے جلا کر راکھ کر دے، ان سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔ وادی کشمیر ان 5 چنگیزی قوانین کے سائے میں دہشت و سربریت کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ ان چنگیزی قوانین کے خلاف نہ صرف عالمی رائے عامہ نے صدائے احتجاج بلند کی ہے، بلکہ خود بھارتی دانشور بھی ان قوانین کے خلاف سراپا احتجاج بنے ہوئے ہیں، لیکن ہندوستانی حکمران کشمیریوں کی نسل کشی پر کمر بستہ نظر آتے ہیں۔ کشمیریوں کا قصور یہ ہے کہ وہ مسلمان ہیں اور بھارت سے اپنے بنیادی حق کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ یہ وہ 5 چنگیزی قوانین ہیں جن کے سہارے بھارتی فوج وادی کشمیر میں آگ اور خون کی ہولی کھیل رہی ہے۔ اقوام متحدہ کو بار بار کشمیری عوام کے خون سے کھیلی جانے والی ہولی سے آگاہ کیا گیا، لیکن اس ادارے پر بھی مسلم دشمنوں کا قبضہ ہے۔ اقوام متحدہ اپنی قراردادوں پر عمل کرانے کے لیے امریکہ کے زیر عراق کی تو اینٹ سینٹ بجا سکتا ہے، لیکن اسے وادی کشمیر میں بے گناہوں کے خون کی بہتی ندیاں نظر نہیں آتی۔ اعظم ایک لمحے کو خاموش ہوا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا۔ حالات اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ بھارت کشمیر کی مکمل تباہی، کشمیری نوجوانوں کی پوری نسل کے خاتمے اور کشمیریوں کے جذبہ آزادی کو کچلنے کے لیے تمام مکروہ ہنڈے استعمال کر رہا ہے۔ چانکے کے پیروکار تو کشمیری مسلمان پر مظالم توڑنے پر کمر بستہ ہیں، لیکن مسلم ممالک خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ کسی میں بھی اتنی ہمت نہیں کہ آگے بڑھ کر بھارت کو دراز دستی اور بدمستی سے روک دے، مگر ان مشکلات کے باوجود کشمیریوں کے حوصلے بلند ہیں۔ ہاں، رحمان بابا نے اس کے خاموش ہونے پر کہا، یہ جذبے اور بلبلے اور حوصلے ہی ہمارا سرمایہ اور ہتھیار ہے،
اور ہم ہتھیار اگر کشمیریوں میں یہ جذبہ اور حوصلہ نہ ہوتا تو اب تک سب کچھ ختم ہو چکا ہوتا۔ اعظم نے کہا، گزشتہ 2 برسوں میں وادی میں جو کچھ بھی ہوا اس سے پوری دنیا آگاہ ہے۔ سری نگر، اننت ناگ، کپواڑہ، سوپور، باندی پور، گلمرگ، بارہمولہ، بٹمالو، غرض ہر بستی آگ اور دھوئیں سے سلگ رہی ہے۔ ٹارچر سیلز میں مسلمان نوجوانوں کو ایسی اذیتیں دی جا رہی ہیں کہ انسانی تاریخ میں اس کی کوئی مثال تلاش کرنا مشکل ہے۔ پچھلے 2 سال کے اعداد و شمار کے مطابق اب تک وادی میں 3,45,515 مجاہدین کو شہید کیا جا چکا ہے، جبکہ 55,245 افراد کو زخمی اور معذور کیا جا چکا ہے۔ ہندواڑہ میں 200 معصوم طلبہ کو زندہ جلا دیا گیا۔ راجستھان کے کیمپوں میں 15,530 کشمیری مسلمانوں کو ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، جبکہ 2,145 نوجوانوں کو کشمیر کے مختلف کیمپوں میں تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ نوجوانوں کو مختلف جیلوں کے ٹارچر سیلز میں ہر طرح کی اذیتیں دی جا رہی ہیں۔ 725 خواتین بھی شہید ہو چکی ہیں۔ 355 بچے زخمی ہو کر علاج نہ ہونے کی وجہ سے لقمہ اجل بن گئے۔ 5,500 مکانات اور دکانیں جلا دی گئی۔ جلائے گئے ہسپتالوں اور اسکولوں کی تعداد 565 ہو چکی ہے۔ انسان اور عمارتیں تو کیا، حیوانوں کو بھی نہیں بخشا گیا۔ 1345 مویشی جلائے جا چکے ہیں۔ $1220 ملین کی خوراک کو بھی نذر آتش کیا جا چکا ہے، جبکہ $1120 ملین کے باغات اور جنگلات بھی جلائے جا چکے ہیں۔ کیا یہ اعداد و شمار اقوام متحدہ، عالم امن کے اداروں اور انسانی حقوق کے علم برداروں کے لیے کافی نہیں ہے؟ وادی میں بسنے والے مقہور انسانوں کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ اس استصواب رائے کے ذریعے اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا حق مانگتے ہیں۔ اعظم خاموش ہو گیا۔ کمرے کی فضا پر گویا سناٹا طاری ہو گیا۔ رحمان بابا کے چہرے کے تاثرات ہر لحظہ بدل رہے تھے۔ تم نے جو کچھ بھی کہا ہے اس میں 1% بھی شبے کی گنجائش نہیں۔ آخرکار رحمان بابا گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، تم نے جو اعداد و شمار بتائے ہیں وہ بھی بالکل درست ہیں، بلکہ اب تک ان میں مزید اضافہ ہو چکا ہوگا۔ اگر ہم میں اتفاق ہوتا تو اس قوم کو اتنا نقصان نہ اٹھانا پڑتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی کچھ نہیں بگڑا۔ اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی اگر ہم متحد ہو جائیں تو ہماری بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ ہم نے وادی کے تمام لیڈروں کو ملاقات کے لیے بلایا ہے۔ یہ تمام اعداد و شمار انہیں بھی معلوم ہوں گے۔ کل میں ایک اور کوشش کروں گا کہ وہ اپنے ذاتی اختلافات ختم کر کے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں، تو ہم ان غاصب حکمرانوں کو چند مہینوں کے اندر اندر یہاں سے بورے بستر سمیٹنے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ آپ نے کل میٹنگ بلائی ہے؟ کہاں؟ اعظم نے پوچھا۔ کل رات حضرت بل میں، رحمان بابا نے جواب دیا، لیکن مجھے یقین ہے کہ اس میٹنگ میں کوئی نہیں آئے گا۔ اعظم نے کہا، ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے۔ ہر وہ شخص جس نے اپنی چکڑی چپڑی باتوں سے اپنے گر 4 خوشامدی جمع کر لیے چاہتا ہے کہ اسے لیڈر تسلیم کر لیا جائے۔ اگر کسی میں اتنی صلاحیت ہو تو ہمیں اس کے پیچھے چلنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ رحمان بابا نے جواب دیا، اگر ان لوگوں میں قیادت کی صلاحیت ہوتی تو کشمیر بہت عرصہ پہلے آزاد ہو چکا ہوتا، مگر ان میں سے اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو محض نعرے لگانے کو ہی لیڈرشپ سمجھ بیٹھتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان میں سے بہت سے نامنہاد لیڈر بکاؤ مال ہیں۔ یہ لوگ بار بار اپنے دشمن کے ہاتھ بک جاتے ہیں۔ بعض لیڈر آج کل خود مختار کشمیر کا نعرہ بلند کر رہے ہیں، اور یہ بات تو کشمیر کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ خود مختار کشمیر کا نعرہ لگانے والے کشمیر اور کشمیریوں کے ہمدرد نہیں ہو سکتے۔ ہماری بقا صرف اور صرف پاکستان کے ساتھ رہنے میں ہے۔ خود مختاری کا نعرہ لگا کر ہمیں نیپال یا بھوٹان بن کر رہنا ہوگا۔ اعظم بے حد جذباتی ہو گیا تھا۔ تم ٹھیک کہتے ہو، رحمان بابا نے جواب دیا۔ یہ دراصل بھارتی حکمرانوں کا منصوبہ اور کشمیریوں کے خلاف ایک گھنونی سازش ہے۔ میرے پاس اس کے دستاویزی ثبوت موجود ہے۔ میں اپنے دوستوں کو کل میٹنگ میں بھارتی حکمرانوں کی اس سازش سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے بعض لوگ لیڈری کے شوق میں نادانستہ طور پر کسی لالچ میں آ کر اس سازش کے اعلی کار بن رہے ہیں۔ میں انہیں اس حقیقت سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سب کیا ہے، لیکن کل آپ اس میٹنگ میں شریک نہیں ہو سکتے۔ اعظم نے کہا، کیوں؟ رحمان بابا نے اسے الجھے نظروں سے دیکھا۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں، آپ کو 2-4 روز کے لیے مکمل آرام کی ضرورت ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ طبیعت زیادہ بگڑ گئی تو کچھ نہیں ہوگا۔ رحمان بابا نے اس کی بات کاٹ دی، لیکن میں آپ کو اس مکان سے باہر جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اعظم نے ٹھوس لہجے میں کہا، کیا تم مجھے حکم دے رہے ہو لڑکے؟ رحمان بابا نے اسے گھورا۔ میں ایسی گستاخی نہیں کر سکتا رحمان بابا۔ اعظم بولا، آپ بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں، اور پھر پورے شہر میں آپ کی تلاش ہو رہی ہے۔ پولیس اور فوجی شکاری کتوں کی طرح سری نگر کی گلی کوچوں میں آپ کی بو سونگتے پھر رہے ہیں۔ آپ کو اگر کچھ ہو گیا تو تم بہت جذباتی ہو گئے ہو۔
رحمان بابا نے اس کی بات کاٹ دی۔ میں اپنے جانے یا نہ جانے کے بارے میں کل فیصلہ کروں گا۔ اعظم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر طارق نے اعظم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تمہارے گھر نہ پہنچنے سے تمہاری والدہ اور بہن پریشان ہو رہی ہوں گی، کہو کہ تمہیں چھوڑا ہوں۔ میں نے ماں کو بتا دیا تھا کہ کہاں جا رہا ہوں، یہ بھی کہہ آیا تھا کہ اگر رات کو بھی واپس نہ آؤں تو پریشان نہ ہوں، اعظم نے جواب دیا۔ پھر وہ رحمان بابا کی طرف متوجہ ہوا۔ 11 بجنے والے ہیں رحمان بابا، اب آپ سو جائیے۔ کوشش کرتا ہوں، رحمان بابا نے جواب دیا۔ اس کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔